اصول یہ ہے کہ وہ قوم ایک اتحاد و ایک شخص کے مانند ہو، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امتی، میری مسلمان، یہ ایک جسم واحد کی طرح ہے، یہ ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم کی طرح کیسے ہے؟ اس کی آپ مثال اس ہاتھ سے لے کے ہاتھ کی آپ انگلیوں کو دیکھیں، کوئی بھی دو انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ کسی بھی انگلیوں کا آپ موازنہ کریں تو کوئی بھی دو انگلیاں ایک برابر نہیں، کسی بھی اعتبار سے، شیپ کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، اس کے کام کے اعتبار سے بھی ان پانچوں انگلیوں میں کوئی بھی انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ انگلیاں جو مومنٹ کر رہی ہیں، جو حرکت کر رہی ہیں، اس سے جو ہم کام لے رہے ہیں، وہ کام کس بنا پر ہو رہا ہے؟ تو وہ کام ان انگلیوں میں جو نبض ہے، اس کے اندر جو خون بہ رہا ہے، اس خون کے بہنے کی وجہ سے یہ انگلیاں کام کر رہی ہیں۔ یہ ہاتھ حرکت میں ہے، اگر وہ خون کا بہنا رک جائے تو یہ ہاتھ شل ہو جائے گا، کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اگر ہاتھ میں جو خون بہ رہا ہے، جو اس کے ہر ایک جز تک وہ خون پہنچ رہا ہے، اس خون کے پہنچنے کی وجہ سے یہ انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ اگر وہ خون کا بہاؤ روک دیا جائے تو اس کی حرکت بھی رک جائے گی۔ تو یہ ایک مومن معاشرے اور مسلمانوں کے معاشرے کی مثال اس ہاتھ کی طرح ہے کہ بظاہر بھلے وہ الگ الگ نظر آتے ہوں، الگ الگ دکھائی دیتے ہوں، لیکن ان کے اندر جو نبض ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس نبض میں جو خون بہ رہا ہے وہ حضور اور اللہ کی محبت کا خون ہے۔ یہ خون ہے جو ان تمام کو جوڑے ہوئے ہیں اور ان تمام کو حرکت میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا حال ہے کہ اللہ کے رسول نے صاف بیان کیا کہ تمام مومن یہ جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اب جسم میں اگر پیر کی کوئی چھوٹی انگلی میں بھی تکلیف ہو تو کیا دماغ یہ کہے گا کہ اسے چھوڑو، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ دماغ یہ کہتا ہے؟ نہیں، ہرگز دماغ یہ نہیں کہے گا۔ وہ جلد از جلد یہ کہے گا کہ جلد سے جلد کسی طبیب سے علاج کروائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو چھوٹی انگلی میں جو زخم لگائے وہ بڑھتے بڑھتے کہیں پورے پیر میں نہ پھیل جائے، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ اس پیر کو کاٹ کر الگ کرنا پڑے۔ وہ دماغ اس بات کی فکر میں رہتا ہے، کیونکہ یہ جسم بظاہر اس کے اجزاء الگ الگ ہیں۔ پیروں کا کام کچھ اور ہے، زبان کا کام کچھ اور ہے، آنکھوں کا کام کچھ اور ہے، کانوں کا کام کچھ اور ہے، ہاتھوں کا کام کچھ اور ہے، لیکن یہ تمام ایک چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ایک رابطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس کے کوئی چھوٹے سے عضو کو بھی تکلیف ہوگی تو وہ عضو کی تکلیف یہ پورا جسم محسوس کرے گا۔ یہ ایک جسم کی بناوٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمام مسلمان، تمام مومن یہ ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ تو اگر اس کے کسی ایک چھوٹے سے حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ تو اب ہم سوشل میڈیا آپ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ بھی دنیا بھر کے حالات سے واقف ہیں، ہم سب واقف ہیں کہ مسلمانوں کے کتنے ممالک دنیا میں موجود ہیں، اور آج کون سا ملک ہے جس پر دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں؟ تو وہ اور کوئی ملک نہیں، وہ فلسطین کا ملک ہے۔ تو جب اس کے اوپر اتنے ظلم و تشدد کیے جا رہے ہوں، اتنی تکلیفیں ان کو دی جا رہی ہیں، تو کیا ہمارے اوپر اتنی تکلیف ہم نے محسوس کی جتنی ان کو تکلیف ہو رہی ہے؟ حالانکہ تمام مسلمان تو جسم واحد ہے، ہمیں تو ایک جسم کی مثل حضور نے فرمایا ہے۔ تو اگر اس جسم کے ایک چھوٹے عضو کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو کیا اس تکلیف کو ہم محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا اس تکلیف کا ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ نہیں احساس ہو رہا؟ یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ان کے حالات ہیں، اللہ ان کے ساتھ خیر کرے گا، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی فریضہ نہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے۔ ہم سوچیں کہ کیا یہ اسلام اس بات کا درس ہمیں دیتا ہے؟ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کیا کہ ہم
ہم اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ غیروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کیا جائے، جو ہمارے مذہب کو فالو کرنے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے رویے اور ایسے بات چیت ایسی گفتار سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ اور یہ اپنے لوگ، وہ لوگ جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں، ان کے اوپر اتنی تکلیفیں ہو رہی ہوں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ضمیر کس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر ذرہ برابر اثر نہیں ہو رہا ہے، ہمارے دل پر کوئی ایک بات وہ اثر نہیں کر رہی ہے، وہ جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، جو ان کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ اور اس مشن میں ہم کس طرح حصہ لے سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے تو اور کچھ نہیں، ہم اور تو کیا کر سکتے ہیں، لیکن جتنی چیزیں ہم کر سکتے ہیں بہرحال ہمیں وہ تو کرنی چاہیے، وہ تو ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ کام تو کریں جو ہمارے بس میں ہو۔ نہ ہماری کوئی حکومت ہے کہ نہ ہم کوئی لشکر لے کر جائیں ان کی محافظت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہمارے اندر یہ تو پاور نہیں کہ ہم یہ کام کر سکیں، لیکن یہ کام تو کریں کہ جو آج بائیکاٹ کی جو چیزیں پھیل رہی ہیں اسے تو ہم اپنائیں، کم سے کم اتنا تو کریں کہ جتنا ہمارے بس میں ہے، وہ چیزیں تو کم سے کم خریدنے سے رک جائیں کہ جن سے ان کے اوپر ظلم و تشدد ڈھانے والے ان ظالموں کو فائدہ پہنچتا ہو، انہیں تو فائدہ پہنچانے سے کم ہم گریز کریں، اس بات پر تو کم سے کم عمل کریں۔ یہ تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اتنا تو کریں کہ جتنا ہمارے بس میں ہے۔ ہم ان چیزوں کو کیوں خریدیں کہ جس سے ان ظالموں کو فائدے پہنچتے ہوں؟ ہم تو اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنی ملک کی چیزوں کو ہمیں اور زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے اور زیادہ ترقی کی طرف لے جانا چاہیے۔ ہم ان کی چیزوں کو کیوں خریدیں کہ وہ چیزیں کہ جس کا وہ فائدہ ان مظلوموں پر ظلم ڈھانے میں اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم تشدد ڈھانے میں جن مال اور جن روپے کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان چیزوں کو پروموٹ کیوں کریں، ہم ان چیزوں کو کیوں خریدیں، جبکہ ہمارے ملک میں وہ ساری چیزیں یہاں بھی پیدا کی جاتی ہے، یہاں بھی بنائی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں، اپنے ملک کی طرف وفادار ہوں، ان کی وفاداریوں کو چھوڑیں، اور کم سے کم اتنا یہ تو ہر ایک بندے کے بس میں ہے کہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا چیز خریدے اور کیا چیز نہ خریدے، یہ تو ہر ایک بندے کا اپنا اختیار ہے، اپنی مرضی ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ جو ہمارے کسی عمل سے یا ہمارے کسی مال سے ان ظالموں کو کوئی فائدہ تو نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کم سے کم اتنا تو کام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ مولا جب تیرے بندے وہاں پریشان تھے، مظلوم تھے، تو ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اتنا کیا، ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، ان کے لیے خیر کی دعا کر سکتے ہیں، خیر کی تمنا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کے لیے دعاؤں کے عریضے پیش کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہ ایک جسم کے مانند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو کہا ہے، اور اگر اس پورے جسم کے اگر کسی ایک عضو میں بھی اگر تکلیف ہوگی، ایک عضو میں بھی اگر کوئی تکلیف اٹھا رہا ہے تو اس کی تکلیف پورے جسم کو محسوس ہونی چاہیے۔ یہ امت مسلمہ کا کریکٹر ہے، یہ امت مسلمہ کا کردار ہے جو ہمیں نبھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا اس ارشاد کی پیروی کرنی چاہیے کہ آج اگر ہماری قوم کے حالات تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، ہماری قوم کی حالات اگر اسی مقام پر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس سے زوال ہو رہا ہے، عروج نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا،
اس وقت تک اس کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے پر آمادہ نہ ہو۔ ہمیں خود اپنی قوم کی حالت کو اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر چینجز لانا ہوگا، اپنی حالتوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنی حالت کو تبدیل کر دیں گے تو اللہ اس قوم کی حالت کو تبدیل کر دے گا۔ کہ جو آج ہم پستی و زوال کی وقت ہر روز بروز ہر سال اور زیادہ پستی کی طرف جاتے جا رہے ہیں، کوئی سارے ایسے ممالک ہیں جو ہمیں، اور اسلام کا جو حسن ہمیشہ سے رہا ہے وہ حسن اتحاد کا حسن ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے، جو پوری دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو اہم وجہ ہے، اس سب سے اہم اصول اگر کوئی رہا ہے تو وہ یہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں اور کوئی نعمت ہو نہ ہو، مسلمانوں میں اتحاد ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہمیشہ سے مسلمانوں میں اتحاد کی دولت رہی ہے، اور یہ ایسی اہم دولت ہے کہ جس کے بنا پر اللہ نے اتنی کامیابیاں اور اتنے عروج عطا کیے ہیں۔ کہ جو اسلام کی اشاعت ہوئی ہے، یہ اشاعت بھی اسلام کی اتحاد اور اسلام کے علم برداری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اسلام میں اتحاد کو اپنائیں، اسلام میں اتحاد کو قائم کریں، بھائی چارے کو پروموٹ کریں۔ اس سے زیادہ ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کریں گے، ان چیزوں کو عام نہیں کریں گے، یہ قوم کی حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ اور قوم کی حالت تبدیل کرنے میں اور جو سب سے بڑا اور اہم اصول ہے وہ تعلیم ہے۔ کہ جب تک ہم تعلیم کے میدان میں ہماری قوم آگے نہیں نکلے گی، اس وقت تک اس قوم کی حالت تبدیل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک اس قوم کے مستقبل میں تبدیلی نہیں آ سکتی جب ہم اس حال میں، اس موجودہ وقت میں اپنی نسلوں کو تعلیم کا پروان نہیں چڑھائیں گے، جب تک ہم انہیں تعلیم یافتہ نہیں کریں گے۔ ہر ایک صوبے میں، ہر ایک جگہ پر ہمارے بچے ایسی تعلیم حاصل کریں کہ اس معاشرے کو پھر ترقی ہو، یہ معاشرہ پھر ترقی کے عروج پر پہنچے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی نسلوں کو تعلیم نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمیں ہر ایک مقامات پر ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اپنی قوم کی حالتوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی حالتوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے اندر چینجز لانا ہوگا۔ جب ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں گے تو اس قوم کی حالت اپنے آپ تبدیل ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ کوئی کتنے بھی آپ کو بیانات کرے، کتنی ہی نصیحتیں آپ کو کرتا رہے، آپ روزانہ سنتے رہے، 365 دن سنتے رہے، لیکن سن کر آپ پہ اگر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا ارادہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا نہیں ہوگا، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ہم خود اپنا ارادہ جب تک نہیں بنائیں گے، کسی کی بھی باتیں، کسی کی بھی نصیحتیں، یہ کوئی عمل، کوئی اثر نہیں کرے گی جب تک ہمارا ارادہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا نہ ہو۔ یہاں یہ بنیادی اصول اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھی زندگی کو، کسی کی زندگی گزارنے کے طریقے کو، کسی کے طرز عمل کو کوئی ایسے ہی کہہ کر بدل نہیں سکتا ہے۔ اس وقت ہی بدلا جا سکتا ہے کہ جب اس شخص کے دل میں بھی ارادہ ہو اس چیز کو چھوڑنے کا، اس کام کو چھوڑنے کا، اس عمل کو چھوڑنے کا، اور جب اس کے اندر تبدیلی کا ارادہ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر چینجز عطا کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہماری حالتوں کو بھی ہم بدلنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہماری حالتیں نہیں بدلیں گی، جب تک ہمارا ارادہ نہیں ہوگا، جب تک ہم اس میدان میں نکلیں گے نہیں، تب تک ہماری حالتیں ویسی ہی رہیں گی۔ ہم دیکھیں کس قدر ہمارے اخلاقی معیار کس قدر نیچے گر چکے ہیں، ہمارے اندر معاشرتی حالات کس قدر ہم نے نیچے لا کے ان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے کس طرح سے اپنے کرداروں کو نیچا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسلام کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی۔ جب اسلام مکے کی سرزمین سے نکلا تھا اس وقت اسلام کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی۔ آپ پڑھیں تاریخ کو، اسلام کیا مشن لے کر اسلام اٹھا تھا۔ اسلام نے ہر ایک کی عزتوں کو قائم کیا ہے۔
جن جن کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اسلام جب آیا ہے ہر ایک کے حقوق کو بلندی عطا کی ہے، پھر وہ ماں کے حقوق ہو، بیٹیوں کے حقوق ہو، اہل خانہ کے حقوق ہو، یا معاشرتی معاملات کرنے کے طریقے ہو، خرید و فروخت کرنے کے طریقے ہو، ہر ایک طرح کے حقوق اسلام نے بیان کیے، ہر ایک بندے کو اس کا حق ادا کیا۔ یہ اسلام یہ مشن لے کر نکلا تھا، وہ اس اسلام کے مشن سے ہم کوسوں دور آ چکے ہیں۔ ہمیں اس روش پر آنے کی ضرورت ہے، اس راہ پر چلنے کی ضرورت ہے جس راہ پر چل کر اسلام اس دنیا بھر میں پھیلا ہے، اسلام نے اس دنیا بھر کا معاصرہ کیا ہے۔ اس راہ پر اور اس طریقہ کار پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر کچھ بدلاؤ لانے کی کوشش کریں، یہ فکر پیدا کریں، اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کریں۔ جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے ہمیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ کوئی بھی کتنا ہی اثر انداز گفتگو کرنے والا ہو، وہ کتنی ہی باتیں کر لے، ہم وہ باتیں سن بھی لیں، ان باتوں کو ہم یاد بھی کر لیں، لیکن جب تک ان باتوں پر عمل کرنے کا ہمارا سچا ارادہ نہیں ہوگا ہماری حالتیں تبدیل نہیں ہو سکتی، ہماری قوم تبدیلی کی راہ پر نہیں آ سکتی جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ نہایت ہی اہم جو یہ وقت چل رہا ہے، یہ ہماری تبدیلی کا وقت ہے۔ اگر ہم نے آج اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے رویے اور ہمارے معاشرے کو ہم نے اگر آج تبدیل نہیں کیا، چند سال گزرنے کے بعد وہ جو جسم کے ایک ٹکڑے میں جو زخم لگا تھا، وہ ایک زخم بڑھتا ہوا اس قدر پھیلے گا کہ پورے جسم پر آ لگے گا، وہ پورے جسم پر آ لگے گا، ہر ایک عضو پھر جسم کا اذیت اور تکلیف میں گرفتار ہو جائے گا۔ کہیں یہ وقت نہ آئے، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، اپنے اندر اتحاد کو قائم کریں۔ جو بھی لوگ اللہ کے رسول کی یکتائی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان تمام کو ساتھ لے کر ایک ایسا عظیم معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جس معاشرے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، پھر وہ تعلیمی لحاظ سے ہو، معاشرتی لحاظ سے ہو، مالی لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، ایسا معاشرہ ہم تخلیق کریں، ایسا معاشرہ بنائیں کہ جس معاشرے میں کسی بھی صوبے جات سے کوئی بھی کمی موجود نہ ہو، ہر ایک اعتبار سے وہ معاشرہ ہر ایک اعتبار سے پختہ اور مضبوط ہو۔ اس معاشرے کو تخلیق کرنے کی اور بنانے کی ہمیں ضرورت ہے، اسے ایک ایسی صورت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی نہیں دیں گے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا کہ پھر ہم جتنی چاہیں، پھر ہم جتنی کوششیں کریں گے، پھر وہ کوششیں کوئی کارگر نہیں ہوں گی۔ تو آج جب فلسطین کے مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم سے جتنا کچھ بن سکے ہم کریں، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، جتنا ہماری، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اس کے حضور ہمارے اعمال نہیں، ہماری نیتیں پہنچتی ہے۔ ہماری نیتیں یہ ہوں گی کہ ہم ان کی سپورٹ میں اور ان کے رد عمل میں یہ عمل کر رہے ہیں، فلاں چیزوں کو خریدنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں اور ان چیزوں کو پروموٹ کریں، اپنے ملک کی چیزوں کو پروموٹ کریں، ان کو اور اوپر بڑھائیں اور آگے بڑھائیں، انہیں ترقی کی طرف لے جائیں اور ان کے حق میں دعائیں خیر کریں، ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کریں کہ کوئی پھر سے ان کے لیے کوئی ایسا قائد بنا دے۔ دنیا میں اتنے مسلمان آج موجود ہیں، آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، 1400 سال میں اتنے مسلمان روئے زمین پر کبھی موجود نہیں تھے جتنے آج مسلمانوں کی تعداد دنیا بھر میں موجود ہیں، جتنے ممالک آج مسلمانوں کی موجود ہیں۔ اس سے پہلے اتنے ملک، اتنی طاقت، اتنی پاور مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں تھی۔ آج بھی اگر ان مسلمانوں کے درمیان، ان ممالک کے درمیان اللہ اتحاد عطا کر دے، اگر یہ تمام ممالک ایک ہو کر ایک ہی لوائے حمد کے نیچے آ جائیں، ایک ہی اسلام کے علم کے نیچے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مسلمانوں کو وہ عروج اور وہ بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ
ہمیں حضور کی غلامی میں زندگی نصیب فرمائے اور حضور کی غلامی ہی میں ہمیں موت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ چند اعلان سماعت فرمائے کہ دارالعلوم محمدیہ اسلامیہ برباس باٹن میں ایڈمیشن اوپن ہے، تو جو بھی حضرات اس مدرسے میں اپنے بچوں کا داخلہ کرانا چاہیں تو جلد از جلد داخلہ کرا لیں۔ وہاں دینی تعلیمات کے ساتھ دنیاوی تعلیمات بھی دی جاتی ہے، اور پرائمری ایجوکیشن یعنی 1 سے لے کر 8 تک اسکول کا انتظام بھی مدرسے میں کیا جاتا ہے۔ تو آپ تمامی حضرات جو بھی اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیجنا چاہتے ہیں، دینی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو وہ اس مدرسے کا رابطہ کریں اور اس مدرسے میں اپنے بچوں کو داخلہ کرائیں۔ اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ جشن شادی خانہ آبادی شادی کے موقع پر ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے کہ جس میں خطابت مفتی اشرف رضا صاحب برہانی رتن پور والے یہ اس پروگرام میں خطاب فرمائیں گے، اور یہ پروگرام عطار انٹرپرائز حسینی چوک تالالہ روڈ بلاول میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور تاریخ 22 اپریل 2025 بروز منگلوار رات کو 10 بجے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو آپ تمامی حضرات اس پروگرام میں بھی جو بھی شرکت فرمانا چاہتے ہیں ضرور شرکت فرمائیں۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہوں وہ سنتیں ادا کر لیں۔